اس بار میرے پاس ملنے آنے والوں میں کثیر تعداد ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے سیاسی اور نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں، جن میں برادران وطن جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں بہت ہیں۔ ایک صاحب نے تحفہ دیا اور تحفے کے ساتھ ایک بڑی رقم مجھ کو دی۔ میں نے پوچھا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنا گھر بیچنے والے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا لیکن کوئی خریدار نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ رکھ لیجیے، مقدموں میں کام آئے گا۔ جانتے ہو میں نے کیا کہا ان سے؟ ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ یہ پیسہ آپ مجھے نہ دے کر اس ادارے کو دے دیجئے جس کی وجہ سے میں اور میرے اپنے یہ ظلم سے رہے۔ انہوں نے اس رقم کو 5-6 گنا بڑھا دیا، لیکن جو شعر میں نے ان سے کہا، پڑھا اور سنایا، مجھ سے تو غیرت افلاس نہیں بیچی جاتی غریبی میں، مجھ سے تو غیرت افلاس نہیں بیچی جاتی اور لوگ کر لیتے ہیں ایمان کا سودا کیسے۔ بچوں یہ جتنا پیسہ ہے آج اس یونیورسٹی کی قیمت تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو اس کی؟ اگر بچوں تم اسے بیچنے کھڑے ہو جاؤ گے تو کئی شہر خرید لو گے۔ یہ لاکھوں کروڑ کی یونیورسٹی ہے اس وقت، اس کی زمین ہی لاکھوں کروڑ کی ہوگی، میری نہیں ہے، میں کسٹوڈین ہوں اس کا، مالک نہیں ہوں۔ یہ میری امانت ہے جو میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا اور تمہیں اس کی رکھوالی کرنا ہے، اس کی حفاظت، اسے سجا کر رکھنا ہے، اسے ترقی دینا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ ادھورا میڈیکل کالج ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کب پورا ہوگا، کب ہوگا لوگوں کا علاج یہاں۔ یہ کام اگر ہم نہ کر سکیں تو یہ کام تم کرو، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو سن کر میں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، وہ شعر جو میں نے علی گڑھ میں سنا تھا کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کی بیابانوں سے۔ جب سر سید اس ادارے کو بنا رہے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، اس وقت جیسے میں نے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ بنایا ہے، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی اور ایک کالج بنایا تھا جس کا نام تھا محمدن اینگلو اوریئنٹل کالج۔ حکومت تھی انگریزوں کی اور انگریزوں سے ان کا بہت اچھا واسطہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سر سید کو خان بہادر کا لقب ملا، انہیں سر کا خطاب ملا، انہیں محسن الملک اور وقار الملک جیسے نواب ملے۔ وہ زمین مانگنے تو رامپور کے نواب سے بھی آئے تھے، لیکن نواب نے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا، کیونکہ نواب جانتا تھا کہ اگر یہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے لگے تو پھر ان کی نوابی قائم نہیں کر پائے گی۔ پھر وہ بجنور گئے، رئیس بجنور سے کہا، انہوں نے بھی راستہ دکھا دیا، لیکن دیکھیے جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے
تو دل کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ دل کے دروازے ہی نکال دیتا ہے۔ علی گڑھ گئے اور نواب چھتاری سے ملے۔ نواب چھتاری نے کہا کہ سید، جہاں تک تمہاری نظر جائے وہاں تک زمین لے لو۔ سر سید کو بہت کچھ حاصل تھا، حکومت کی حمایت حاصل تھی، خان بہادر کا لقب حاصل تھا، سر کا خطاب ملا تھا، اور مجھے یہاں 4.25 بیگھہ زمین کے لیے، جس کے بارے میں آج بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، 4.25 بیگھہ زمین جس کے 27 مالک ہیں، میں نے بلا کر کہا کہ آپ اپنی زمین لے لو، اس پر قبضہ لے لو۔ کہا ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے زمین۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کا پیسہ لے لو۔ انہوں نے کہا پیسہ دیں گے تو ڈی ایم مار ڈالے گا ہمیں، اور انہوں نے ہمارے خلاف مقدمہ قائم کر دیا، اور 4.25 بیگھہ زمین کے لیے اتر پردیش کے پورٹل پر ہمیں بھو مافیا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بھو مافیا زیادہ تر مار دیے گئے، میں بات کروں۔ اور ایک بہت بڑے نیتا نے ہندوستان کے جو ملک چلاتے ہیں، وہ جب ریلیز کرتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ اعظم خان کو جیل میں رہنا چاہیے یا جیل کے باہر؟ تو آواز آتی تھی کہ جیل میں رہنا چاہیے۔ اور جب نام لیے جاتے تھے بھو مافیا کے تو اس میں پہلا نام میرا، دوسرا مختار انصاری کا، اور تیسرا عتیق احمد کا ہوتا تھا۔ ان میں 2 آج دنیا میں نہیں ہیں، اور تیسرا ابھی آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ 4.25 بیگھہ، 4.25 بیگھہ زمین، اسی گاؤں کے لوگ، جہاں جب ہم پہلی بار زمین خریدنے آئے تھے تب یہاں کے ریت پر گھاس نہیں اگتی تھی۔ 5,000 روپیہ بیگھہ پر بھی کوئی زمین خریدنے والا نہیں تھا۔ ہم نے اس کی شروعات 40,000 روپیہ بیگھہ سے کی تھی۔ اور بچوں جانتے ہو زمین کہاں سے خریدی تھی ہم نے؟ کسی رئیس سے پیسے لے کر نہیں، چندے سے نہیں، بلکہ سرکار کی ایک اسکیم میں ہمیں آواس وکاس کا ایک مکان ملا تھا، جس کی 3 کیٹیگریز تھی۔ یہ کیٹیگری اے جس میں کوٹھی ملتی تھی، کیٹیگری نمبر 2 جس میں گھر ملتا تھا، اور کیٹیگری نمبر 3 جس میں پلاٹ ملتا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کوٹھی خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ہم نے گھر خریدا جو آواس وکاس کالونی میں تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس مکان کو بیچا، جس سے شاید مجھے 50 لاکھ کے قریب اس وقت ملا تھا۔ 65 لاکھ، 15 لاکھ میں نے اپنے لیے روکے تھے، اور 50 لاکھ روپے سے یہاں زمین خریدی تھی۔ اور جب وہ زمین خریدی تب میں نے یہاں بورڈ گاڑا تھا کہ اب چندہ دو، اب حق بنتا ہے۔ اور جب یہ دامن بھرا، یہ دامن پھیلایا تو یہ دامن سونے اور چاندی سے بھر گیا بچوں۔ اور یہ تمام ادارہ اس پھیلے ہوئے دامن کی دین ہے۔ آج بھی کوئی داغ نہیں ہے اس پر، ایک مقدمہ بھی ان سینکڑوں مقدموں میں کرپشن بے ایمانی کا نہیں ہے میرے خلاف، ایک مقدمہ۔ حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے ایک پیسہ بھی رشوت یا کمیشن دیا۔ میں 4 بار وزیر رہا،
میرے پاس 8 بڑے ڈپارٹمنٹس رہے، اور یہ بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس اتنا بڑا بجٹ ہوتا تھا کہ اتر پردیش سرکار کا بجٹ اس سے کم ہوتا تھا۔ گلی میں رہتا ہوں آج بھی، برسات میں 2 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جب پچھلے دنوں آئی ٹی والوں نے ریڈ کیا تو یہاں بھی کیا گیا، مکان میں پانی کھڑا تھا، انورٹر ڈسچارج ہو چکا تھا، جنریٹر نہ کل تھا نہ آج ہے، اور شاید آگے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اس شہر کے ہر شخص کے گھر میں جنریٹر نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک میرے گھر میں جنریٹر نہیں ہوگا۔ وہ کہتی تھی کہ کس ہڈی گوشت کا بنا ہوا آدمی ہے، پانی نہیں تھا۔ پیراملٹری فورس کے لوگ جو دیواریں اور دروازے کود کر گھر میں آئے تھے، وہ اپنے نہانے کے لیے بالٹیاں بھر کر باہر سے لاتے تھے۔ جانتے ہو بچوں کتنا پیسہ ملا ہمارے پاس؟ ہمیں تو چھپانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ 3,500 میرے پاس، سب سے رئیس یہ تھے تو ان کے پاس 10,000 کچھ ملا، اور جو صاحبزادے ابھی اٹھ کر گئے ان کے پاس 600 روپے ملے، اور ہماری بیوی کے پاس 100 گرام سونا ملا تھا۔ وہ ادھیکاری جو آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی بڑی مشینیں لائے ہو نوٹ گننے کی، مکان کی دیواریں اور فرش چیک کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی مشینیں لائے ہو، لکھنؤ سے سنہار آیا تھا مشین لے کر کے سونے کی اینٹیں تولیں گے، تم کیا سرکار کو منہ دکھاؤ گے؟ میری دیواریں توڑو، اس میں بہت دولت ہے، تہخانے ہیں میرے گھر کے اندر، اور میں تمہیں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس گھر کو پھر بناؤں گا بھی نہیں، میں ٹینٹ لگا کر رہوں گا، تاکہ آنے والا اتہاس ہی یاد رکھے کہ کوئی ایسا بھی پیدا ہوا تھا۔ رونے لگے وہ ادھیکاری، آنسوؤں سے رونے لگے، معافی مانگی۔ لیکن ایک ادھیکاری جو یہاں آئے تھے یونیورسٹی، ان کے بارے میں تو یہ پتا چلا کہ جس عمارت کو دیکھتے تھے وہ مادر والی گالی دیتے تھے میرے نام سے، کہتے تھے ایسی بنائی ہے، ارے ایسی بنائی ہے۔ اتنی گالیاں تو پورے شہر نے مجھے مل کر کبھی نہیں لی جتنا وہ ادھیکاری مجھے گالیاں دے کر گیا تھا یہاں۔ سوچو کتنے بدنصیب انسان میں رہتے ہیں ہم، کتنی نفرتوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ ہندی کا ایک شبد ہے گھرا، دنیا میں کسی زبان میں اس سے مضبوط لفظ نہیں ہے۔ اتنی گھرا ہم سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ دل ابھی دھڑکتا بھی ہے۔ ایک دن ہم سے ملنے ضلعادھیکاری، ایس ایس پی، ڈسٹرکٹ جج اور کچھ اور لوگ جیل میں آئے۔ میں نے منع کیا کہ میں نہیں ملوں گا، میری نماز کا وقت تھا۔ 5 برس بچوں میں ایک بہت چھوٹی سی کوٹری کے تخت پہ لیٹا رہا، کیونکہ ٹہلنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب بھی میں چلتا ہوں تو میرے قدم لڑکھڑاتے ہیں، کیونکہ پیر چلنا بھول گئے ہیں۔ باتیں ہوں نہ چاہنے کے باوجود بھی،
لیکن میں جب وہ چل دیے تو میں تختہ پھر لیٹ گیا. تو جاتے جاتے ایس ایس پی بولا ارے میاں مزے آ رہے ہیں, جیل میں ہیں تو کیا ہوا, روز ٹی وی پر تو چل رہے ہیں. تو میں ننگے پیر